اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے شروع بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ میری پیارے بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صدیقی اور میرے پیارے پیارے بچوں کو بہت ساری دعائیں اور سلام۔ اس کے بعد میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں ایک بہت سی چیزیں لے کے آئی ہوں آپ کے لیے، اب جو آئی ہوں تو اس میں سے نعتیں بھی ہیں، درس بھی ہے، دعائیں بھی ہیں اور بہت ساری معلوماتیں بھی ہیں دین کے حوالے سے۔ آج ہم سورہ عصر کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس میں زمانے کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ بڑی تباہی کا نقصان ہے زمانے کی صرف ایک ان لوگوں کے لیے کہ جو مجھ پر ایمان لائے اور ان پر قائم رہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، ان کے لیے میری طرف سے بھلائی، اور جو انسان لا علم ہے آنے والی تباہی سے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو وہ خسارے کے اندر ہیں۔ یہ صورت قرآن کی آیتوں کے حوالے سے 103 صورت ہے اور ترتیب کے حساب سے یہ سورہ کی پہلی آیات ہے اور یہ لفظ العصر سے محفوظ ہے اور یہ سورہ جامع اور مختصر کلام سے بے مثال نمونہ ہے۔ اس کا ایک لفظ عصر پوری کائنات کو سمیٹے ہوئے ہے اور واضح طریقے سے بتا دیا گیا ہے انسان کو کہ اس کی فلاح اور خسارے کا راستہ کون سا ہے۔ اگر امام شافعی نے کہا کہ اگر سورہ کو غور سے دیکھیں تو ان کی ہدایت میں کافی صورتیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس میں قسم کھا کر فرمایا ہے، لیکن والعصر کے معنی زمانے کے ہیں، یعنی لفظ عصر کے معنی زمانے یا وقت کے تیز گزرنے کے ہیں۔ لازمی عصر کا وقت جو ہوتا ہے وہ دوپہر کی رخصتی کا وقت ہوتا ہے، یعنی فجر ظہر کے بعد جو ہوتا ہے وہ عصر جو ہے وہ دوپہر کو نکال دیتی ہے۔ اس کے بعد جو وقت آتا ہے مغرب کا وہ ایسا آتا ہے کہ پھر رات کا وقت ہو جاتا ہے، اندھیرے کا وقت ہو جاتا ہے جس میں اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو وقت عصر جس نے کھو دیا، سمجھیں کہ دنیا میں بہت کچھ اس نے اپنا نقصانات کر دیے۔ دو وقتوں کا ملاپ ہے، دو وقتوں کا جدا ہونے کا ٹائم ہے۔ ان کے درمیانی جو ہے اوقات نماز فکر کی ہے، یعنی خطرے والی نمازیں ہیں۔ اس کے درمیانی نمازیں وہ ہیں جو اپنے کاموں میں لوگ بہت سارے مصروف ہو جاتے ہیں اور اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جو سنتیں جو پیرویاں ہیں ان کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، جبکہ ان میں سب کاموں کو چھوڑ کے وقت عصر کو جو ہے ضرور ادا کرنا چاہیے۔ اس میں بہت سارے پوشیدہ راز ہے، اس نماز کے اندر بڑی اہمیت ہے اس کی، اور یہ پوری کائنات کو یعنی سمیٹ کے نچوڑ بنا دیا گیا اللہ نے۔ یعنی اس وقت کے حاصل کرنے میں انسانوں کی حیا اور نظام زندگی کے خاتمے کا وقت ہوتا ہے، اور مختصر یہ کہ جلد سے جلد گزر جاتا ہے۔ دن اپنے اختتام کو ہوتا ہے، چرند پرند آشیانے میں چلے آتے ہیں، لوگ سو جاتے ہیں، سورج جو ہے وہ غروب ہو جاتا ہے اور یعنی منہ چھپا لیتا ہے۔ فضا وقت تاریخ ہوتی ہے اور خدا کی شاندار قدرت کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ متوجہ ہو جا توحید کی نشانیوں کی طرف، اور پروردگار نے اس آیت کی جو قسم کے لائق رکھا ہے، ان کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو وقت کی اہمیت کا بتا دیا ہے کہ وہ نقصان اور فائدے میں کس طرح سے ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس اتاری ہوئی صورت کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھلائی بندوں کو دی گئی ہے، اگر اس کی اہمیت کی ہم مثال لیں تو جیسے برف کا ٹکڑا جو ہوتا ہے تیزی سے پگھل رہا ہوتا ہے، اگر ایک دکان والا بیچ رہا ہوتا ہے اور اگر اس کی برف نہیں جاتی اور پگھل جاتی ہے تو اس کے نقصانات ہو جاتے ہیں، اور اگر اس کی برف بک جائے تو وہ فائدے میں ہوتا ہے۔ اسی طرح جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادات کے وقت کو گزار دیتے ہیں تو ہم خسارے میں ہیں، اور اگر ہم اللہ کی عبادات میں مشغول ہو جاتے ہیں پانچوں وقت تو ہم سمجھیں کہ منافع میں ہیں۔ تو اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افسوس ہے ان انسانوں پہ جیسے کہ عمر گزر جاتی ہے، اصل عمر کا وہ حصہ گزر جاتا ہے انسان کا، کہ جو عبادات کی جگہ غلط کاموں میں، غلط باتوں میں اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، اپنے وقت کا ضیاع کرتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے وقت کا ایک ضیاع نہ کریں اور جلد سے جلد ایمان مفصل، عمل صالح، ایمان اور صبر اور توکل کے ساتھ عصر کا جائزہ لیں تاکہ یہ چاروں وقت ہمیں آسانی کے ساتھ مل جائیں۔
جیسے کہ مثال لے لیں کہ ایک چور ہے، چوری کر رہا ہے، تو پہلے اس کا دل اس کو مطمئن کرتا ہے کہ تم چوری کرو، پھر اس کے بعد جو ہے جو وہ چوری کرتا ہے تو اسے سکون ہو جاتا ہے، اور سکون کے ساتھ وہ پھر دوسروں کو تلقین دو کو ڈھونڈتا ہے اپنے جیسے، وہ بھی چوری کرتے ہیں، لیکن جب وہ پکڑے جاتے ہیں، ایک ٹائم ہر کسی کا انسان کا اللہ نے مقرر کیا ہے، تو پھر پٹتے ہیں، لیکن پٹنے کے بعد وہ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ان کے اندر ذرا سا بھی ایمان موجود ہے، ایمان مفصل موجود ہے، ایمان پختگی موجود ہے، تو وہ اس چیز کے ساتھ دائم و قائم رکھ کے ایمان پہ جو ہے یقین کر کے آئندہ غلط کام نہیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے وقت عصر کی بڑی اہمیت کو بتایا گیا ہے کہ لوگوں اس وقت کو پکڑو، اس وقت کو سمجھو، اس وقت کو دیکھو، اس وقت کو جو ہے اس کی اہمیت کو جو ہے وہ سوچو، اور کوشش کریں کہ وقت عصر نہ چھوٹے۔ بہت سے کام ہیں، بہت سے آفس ورکنگ ہے، راستے میں لوگ ہوتے ہیں، بہت سے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، لیکن خدا را کوشش کریں کہ وقت عصر نہ چھوٹے، وقت فجر نہ چھوٹے، وقت عشاء نہ چھوٹے، وقت مغربین نہ چھوٹے، جیسے کہ ہم مغرب کہتے ہیں اور اہل تشیع میں مغربین کہتے ہیں، تو یہ چیزیں ہیں۔ لیکن یہ کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک صالح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی جو ہے ہمیں توحید کی نشانیوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، پروردگار ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور ہمیں نماز چاشت کا بھی پابند عطا فرمائے، اور تہجد کی نماز پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جو وقت چلا گیا، جو وقت ہم نے کھو دیا، جو وقت ہم نے ضائع کر دیا، وہ واپس لوٹ کر نہیں آنا۔ جیسے عمر کی جو جوانی چلی گئی، لڑک پن چلا گیا، اس میں بھی میں آپ کو انشاءاللہ تعالی کا دن میں ایک بڑا پیارا قصہ سناؤں گی۔ تو یہ جو چیزیں چلی جاتی ہیں نا، یہ لوٹ کے میرے بہن بھائیوں اور میرے بچوں نہیں آتی ہیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ان سب کو محفوظ کر لیں اپنے دل میں لوح قرآن کی طرح، اور اس طرح سے ایمان کی پختگی کو قائم کر لیں کہ جیسے کوئی اندر سے مٹی کے اندر بیج پھوٹتا ہے اور اس کے بعد شاخ بنتی ہے، شاخ کے بعد درخت بنتا ہے، تناور درخت کے بعد وہ پھل دیتا ہے، اور پھل جو لدے ہوئے درخت ہوتے ہیں وہ کبھی بھی جو ہے کھڑے نہیں ہوتے، ہمیشہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں، انکساری ہوتی ہے اس میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں رس ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، ٹہنیوں میں آپس میں جدا نہیں ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے انسان کا بھی یہی ہے کہ وہ اپنے دل میں ایک جڑ کو مضبوط کر لے اللہ کی محبت کی، اور اس میں وہ بیج بو دے کہ جو ایمان کا بیج ہو، ایمان مفصل کا بیج ہو، ایمان پختگی کا بیج ہو، رحمتوں کا بیج ہو، میرے پروردگار کی قدرتوں کا بیج ہو، اور خیر و عافیت کا بیج ہو، ایک دوسرے کے لیے محبت کا بیج ہو، عبادتوں کا بیج ہو، عبادتوں کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم اس کی ریاضت بھی کریں، قرآن بھی پڑھیں، تلاوت بھی پڑھیں۔ دیکھیں ہم جو ہیں، ہمارا اللہ محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ سب خوش رہیں، آباد رہیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔